أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاخی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاخی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار بشر میں قید، مزہ تب ہے سرکار بشر میں قید، کیا کہتے ہیں جنزیب بھائی، کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ نہ تھا بروز معاشر، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہ تھا بروز معاشر، نبی کا وسیلہ ہے کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہے کام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر
محمد کا نام آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان. یقیناً ناظرین آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. چونکہ افطار کا ٹائم بھی بہت قریب ہے تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کے لیے جھولیاں جو ہیں وہ پھیلا لیتے ہیں اور اپنے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ گر ہو کے اپنی رحمتیں, اس کی جو رحمتیں وہ سمیٹتے ہیں, اپنے لیے خوشیاں جو ہے وہ طلب کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس ٹائم اللہ پاک بندے کی دعا قبول لازمی فرماتا ہے. اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھے گا چونکہ عشرہ مغفرت ہے, دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور جازیب رمضان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طرح رمضان شریف کا ہم پورا سال انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ یہ خوبصورت سا مہینہ آیا ہے اور دوسرا عشرہ سٹارٹ بھی ہو چکا ہے اور اس کے بھی کچھ روزے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور بہت چند دنوں کا مہمان یوں سمجھیں کہ یہ خوبصورت سا مہینہ رہ گیا ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے دعا کریں, ہم سب کے لیے دعا کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. دیکھیں اللہ پاک بہت رحیم ہے, کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اور وہ اپنے جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کی جھولی ضرور بھرتا ہے. اور یقیناً ہمیں اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنی چاہیے اور جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. کیوں جانزیب؟ بالکل جی, دوسروں کے لیے دعا کرنا تو سب سے افضل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے لیے تو مانگ ہی لیتا ہے مگر دوسروں کے لیے مانگنا ہی اصل عبادت ہے. اور میرا رب بھی خوش انہی سے ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کا درد رکھتے ہیں. کیونکہ یہ درد ہی ہے دوسروں کا جو آپ کو انسان بناتا ہے. ورنہ حیوان تو بہت ہیں دنیا میں, ان کو کیا کسی کے درد کی. آپ ہی ہیں انسان اشرف المخلوقات جسے اللہ رب العزت نے وہ عقل دی, وہ شعور دیا کہ بھائی دوسرے کا درد سنبھال, دوسرے کا درد محسوس کر. اور تبھی تو رب کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن میں بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا. کیونکہ بندے کے حقوق ہی آپ کی وہ کنجی ہیں, وہ ذریعہ ہے جو آپ کو اس پار لے کے جائیں گے. اور اس پار جب آپ جائیں گے اور اپنے نبی کو دیکھیں گے اور وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے تو کیا نظارہ ہوگا, کیا نظارہ ہوگا کہ ایک نیکی نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس مہینے کا پورا استعمال کریں, اپنی نیکیوں کی باسکٹ بھر دیں, اتنی بھر دیں کہ آپ اور آپ کی آل جو ہے وہ اس جہاں میں اپنے رب کو دیکھ سکے, اس کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہو سکے, اس طرف جا سکے جہاں پر ایک زندگی بھر کی خوشی, زندگی بھر کا سکون ہے. بالکل, جہاں ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے, دنیا کی آرام عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتے, کیوں نہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں جو ہماری ہمیشہ رہنے والی ہے. اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس جگہ کو کیوں نہ ہم سنواریں. ہم اپنے اصل زندگی ہے, اصل زندگی وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ہم اپنی دنیا کے لیے کتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو سنوار رہے ہوتے ہیں, بھئی ہم نے یہاں پہ رہنا ہے. تو یہ تو پھر بھی عارضی ہے, یہ عارضی زندگی ہے. ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے. اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایز یوزول بہت ہی خوبصورت مہمان ہوں گے اور ایک کپل بھی خوبصورت سا ہمارے ساتھ ہے جن کی ہم روٹین جانیں گے. اور وہ کپل ہم سب کے لیے ایک پازیٹیو میسج لے کر آئے. تو یقیناً ہم ان سے آپ کا تعارف جلدی سے کرواتے ہیں تاکہ آپ کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو اور آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں اور سمجھ جائیں کہ واقعی ہی یہ کپل ہمارے لیے پازیٹیو میسج سے کم نہیں ہے. کیوں جانتے؟ بالکل جی, اس کپل کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ کپل جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کپل سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور خوبصورت کوئی شک نہیں, بات جب میں کرتا ہوں تو میں کردار کی خوبصورتی کی بات کرتا ہوں, میں عمل کی خوبصورتی کی بات کرتا ہوں, میں سوچ کی خوبصورتی کی بات کرتا ہوں. اور یہی وہ فقدان ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. اس لیے اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہیرے مہمان, ہمارے نگینے مہمان, ہمارے موتی مہمان, تو آج بھی ہمارے موتی مہمان, ہمارے نگینہ مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں نعمان کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک IT پروفیشنل ہیں اور دیا کے سپورٹر ہیں. کیسے ہیں نعمان صاحب آپ؟ جی, سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں وتھ فیملی اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. نعمان بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ کو بھی میرا سلام, سب کو آپ کو رمضان مبارک. جی, خیر مبارک. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں کہا تھا کہ پاکستان کی آئرن لیڈی. اور یہ خطاب دیتے ہوئے مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ واقعی ان کا جو کام ہے وہ
आयरन लेडी से कम का नहीं है। आयशा रहमान जो कि प्रेसिडेंट हैं दिया फाउंडेशन की, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सॉरी ये थोड़ा कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, अफ्तारी का टाइम करीब है, पूरा दिन समोसे नजर आ रहे होंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नुमान करीम साहब और आयशा रहमान साहिबा जो हैं ये आपस में वो कपल हैं जिनका थोड़ी देर पहले तस्करा महविश कर रही थी। बिल्कुल, माशाल्लाह से माशाल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक बहुत ही यंग, डायनामिक और हमारी यूथ के लिए एक पैगाम पहुँचाने वाले एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान इकराम जदून साहब, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर पहले जो एक खूबसूरत सी आवाज़ हमने सुनी, वो आवाज़ जो दिलों में घर कर गई, जो रूह को गरमा गई, और क्या बात है। और हम चाहेंगे एक दफ़ा फिर वो आवाज़ हो। वो आवाज़ थी रफ़ाकत अली साहब की, जो कि एक नात ख्वां हैं। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर, आप आपको रमज़ान बहुत बहुत आपको मुबारक हो। खैर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, आप दोनों मेहमानों ने। और आयशा, नमान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन आज प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतना खूबसूरत कपल और उसके साथ इतने यंग सोशल वर्कर जो कि अपनी खिदमत हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एज़ यूजुअल हुस्न रमज़ान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्या खूबसूरत मेहमानों से हमारा तारुफ हो रहा था, और उन्हीं खूबसूरत मेहमानों से करते करते हमें ये पता चला कि इसी हार में एक नगीना और जुड़ गया है, और उस नगीने का नाम है कारी मोहम्मद हसीब साहब, जो कि एक नात ख्वां हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र, ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते हैं उस आयरन कपल की तरफ जिन्होंने मिसालें कायम कर दी खिदमत खल्क की, और जानते हैं कि उनके घर में कैसे चलाते हैं वो रूटीन के मामलात। तो नुमान साहब आप बताएंगे, आयशा साहिबा बताएंगी? ये तो सिचुएशन बड़ी टफ होती जा रही है, नाजुक सूरत हाल है। इससे नुमान करीम भाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। कोई नहीं, कोशिश करें अपने जो सूरत हाल उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की। चलिए मैं बताती हूँ। ओके, लेडीज फर्स्ट। अभी तो पता चल गया ना कि किसका हाथ जो है ना बारी है। जी इजाजत है। जी आयशा, हमारी रूटीन जैसे कि रमज़ान है, डेफिनेटली सहरी से स्टार्ट होती है। ओके। और मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं बनाती। अच्छा, तो सहरी कौन बनाता है? मतलब अफ्तारी के बाद मैं इंतज़ाम करके रख लेती हूँ। अच्छा, चाय ये बनाते हैं, खाना वाना गर्म करके ये लेके आते हैं, क्योंकि मेरे में बिल्कुल सुबह सुबह नहीं होता इतना स्टैमिना कि मैं काम कर सकूँ। क्या बात है। सहरी में चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, बंदा पूरा दिन फ्रेश रहता है। क्या बात। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, पॉइंट्स आप नोट करते हैं। ठीक है, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। इसके अलावा कुकिंग में हेल्प बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारी ना उस टाइप की मेंटालिटी नहीं मिलती कि ये मुझे ये पकड़ा दें, वो जो चीज़ मैं कह रही होती है दूसरी पकड़ा रहे होते हैं, तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि आप किचन नहीं, ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के करते हों कि मुझे इस चीज़ में ना लगा देगी। नहीं, जैसे आपने चाय इतनी मज़ेदार वो बनाते थे, हो सकता है आपके हाथ के पकवान उन्हें बहुत पसंद है। वो हाथ का टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी ही मेरी कुकिंग की वजह से। जबरदस्त। तो आयशा, आप हमें यानी कि हमारे रेड न्यूज़ की पूरी टीम को इफ्तारी कब करवा रही हैं? अपने मज़ेदार जो आपके हाथ का टेस्ट है वो हमें कब खाने को मिलेगा? जल्दी। आपने तो मेरा खाना महविश मेरे घर नहीं, मैंने आपके हाथ का बिल्कुल जायका नहीं चखा। हाँ, आपके इनविटेशन आते रहे, माजरत मैं आ नहीं सकी, लेकिन अब मेरे रेड न्यूज़ की पूरी टीम के लिए मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी, जब आप कहें।
یہ جی آپ سن رہے ہیں نا، ناظرین بھی ہمارے گواہ ہیں کہ عائشہ نے کہا جب آپ کہیں اب ہم جلدی ہی کہنے والے. کیوں جازب؟ جلدی کہنے والے، بس تھوڑا ٹائم ہے اس کے بعد ہم کہنے والے ہیں. تو نعمان صاحب سے پوچھیں کہ نعمان صاحب لڑائی جب ہوتی ہے، ہر گھر میں دو برتن ہوتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو لڑائی میں سب سے پہلے معذرت کون کرتا ہے؟ سوری کا لفظ کون استعمال؟ یہ جازب نے بڑا یہ نازک صورتحال والا سوال پوچھا. بس یہ تو مرد کی خوبصورتی ہے نا. ہاں جی، کہ لڑائی کی وجہ بھی وہی ہوتا ہے. اچھا جی. اور وجہ وہ خود ہی ختم بھی کرتے ہیں. سوری بھی وہی کرتا ہے، یعنی مرد ہی لڑتا ہے، مرد ہی سوری کرتا ہے. اور یہ دونوں کنٹرول اسی کو. تو بڑا ایکسیپشنل کیس ہو گیا جی. مرد لڑتا ہے، آج تک تو سنا ہے عورت لڑائی شروع کرتی ہے، لڑکیاں شروع کرتی ہیں لڑائی. نہیں، جو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے زبردستی بھی کر لیں گے بعد میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشر تو نہیں آپ پہ؟ نہیں، بس آلریڈی انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. کوئی بیرونی پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں، اندرونی بھی نہیں. اندرونی بیرونی کوئی پریشر نہیں، لیکن اس وقت وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور جذب انہوں نے گھر بھی جانا ہے. گھر بھی جانا ہمارے ساتھ تو وہ تھوڑا سا ٹائم 1 گھنٹہ سپینڈ کریں گے، لیکن باہر پوری بارش بھی ہو رہی ہے. ہاں بارش کا موسم بھی ہے، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، لیکن ساری زندگی عائشہ کے ساتھ گزارنی. تو 1 گھنٹے کے چکروں میں پوری زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. کمپرومائز لائف. اور ویسے بھی سر جو ہم میڈیا والے اس حوالے سے بدنام ہے کہ ہم لڑائیاں کروا دیتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں، وکیل بھی بہت بدنام ہے. ہاں یہ بات بھی، وہ بھی لڑائیاں آپ لڑائی شروع کرواتے ہیں، وہ بالکل ہی جدا کر دیتے ہیں. ایک اتنی سی بات کہوں گی کہ لڑائی ہوتی ہے، مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی عائشہ ہے. جہاں پیار ہوتا ہے نا تکرار تو چلتا ہے نا. ہوتا ہے مطلب اب میں یہ کہوں گی کہ جو کہتے ہیں نا ہماری ساس بہت اچھی ہیں، ہم تو کبھی لڑے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کچھ کہا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو چلنا ہوتا ہے. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں exactly. اگر آپ Compromise انڈرسٹینڈنگ کر کے ہاتھ چل پڑے تو لانگ ٹرم ہوگا. اگر آپ آگے مجھے یہی کہہ دیا تو وہ پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹی موٹی تلخ کلامیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ہم پہ بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، مطلب ہم دن میں 10 دفعہ لڑیں گے اور پھر 10 دفعہ صلح بھی ہو جائے گی، اور اگر الگ رہنا پڑے تو نہ. اب غلطی کون کرتا ہے؟ یہ تو نعمان صاحب غلطی پہ ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ غلطی کرتے ہیں. ہماری اصلاحی یہ لڑائی ہوتی ہے بیسیکلی نا، ایک دوسرے کو اریٹیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، تنگ نہیں کرنا اس سے مقصود ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب زندگی کا یہ ہم نے ایک مقصد چنا ہے خصوصی طور پہ، ہاں جی دیکھیں با مقصد لڑائی ہے یہ اصلاحی. میں اس طرح بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ ہم ڈفرینٹ فیملیز سے ہیں، تو پہلے سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں جوڑا ہے ایک مشن کے لیے. ہم اسی مشن کو لے کے زندگی کے 24 گھنٹے گزارتے ہیں. ماشاءاللہ. میں پہلے یہ تھا کہ پہلی صف میں پرائرٹی رکھتا تھا کہ میں امام کے پیچھے جا کے اقامت بھی میں پڑھوں. تو اللہ نے مجھے ایک ایسی ذمہ داری دے دی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ہے دین پہ چلنا شوق، اور ایک ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی. اس وقت ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات میں نے پڑھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ شوقیہ ہم نے عبادات نہیں کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ماں اگر بستر مرگ پہ پڑی ہے تو پہلے ہم نے ماں کو دیکھنا ہے، بیوی ہے تو بیوی کو پہلے دیکھنا ہے، پہلی صف کا شوق چھوڑ دینا ہے. پہلے ہم نے ان کی دیکھنا ہے کہ میں یہاں سے مسجد تک جاؤں گا پہلی صف کے شوق میں، تو ان کو ہو سکتا ہے موت بھی آ سکتی ہے، یہ گر بھی سکتے ہیں، یہ واش روم میں جانا اور تقاضا آ سکتا ہے. تو یہ ہم احساسات کی زندگی جی رہے ہیں. اور مجھے یہ شادی کر کے جو احساسات میرے بیدار ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ہر ہسبینڈ وائف کے، کیا بات ہے، یعنی ہر نوجوان شادی کرے، ہر نوجوان شادی کرے، اور شادی میں احساس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں شادیاں تو بڑی ہم نے دیکھی ہیں، شادیاں ہوتی بھی ہیں اور تباہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن احساس کے ساتھ چلنا. اور ماشاءاللہ اس طرح کا آئیڈیل کپل جو اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی گزارے. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ میٹھی لڑائی، میٹھی. ہاں جی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس چیز پہ وہ اٹل ہوتی ہے نا کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور بعد میں وہی کام یہ اس طرح کر رہی ہوتی ہے، خاموشی سے مان لیتی ہے. وہ اس کو عائشہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں غلط تھی، چلو اب کام کر لیتے ہیں. کچھ حکومت وقت کی طرح نظر آ رہی ہیں. ہاں بالکل ہونا چاہیے، عورت میں اتنا تو ہونا چاہیے نا. اچھا جانزیب، اب ذرا اکرام صاحب کی جانب آتے ہیں. بالکل جی، اکرام صاحب کی طرف جائیں گے، تھوڑا سا باتوں کو لے کے جائیں گے سیاسی پہلو کی طرف، تھوڑا سا سماجی پہلو کی طرف، اور جانیں گے ہماری یوتھ جو ہے وہ سیاسی اور سماجی لیول پہ کہاں کھڑی ہے. اکرام صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے رمضان کی خوشیاں تمام میرے مہمانوں کو اور آپ کو مبارک ہوں.
دیکھیں جی، جہاں تک پولیٹیکل ہے کہ یوتھ کہاں پہ کھڑی ہے رمضان کے حوالے سے، جس طرح میرا تعلق حکومتی جماعت سے ہے، ہماری ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے، سستے بازاروں میں وزٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. کل میرا اپنا وزٹ تھا گلزار قائد جو سستا بازار ہے وہاں پہ، جو کہ باقی مارٹ پہ اگر چیز میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں سبزی کی، فار ایگزامپل کہ جو 40 روپے کے جی ہے، وہ سستے بازار میں آپ کو 25-26 روپیز کے جی مل رہی ہے. اور کپتان کا جو ایک ڈائریکشن ہمیں دی گئی ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. سستے بازار ہمیشہ ہر گورنمنٹ آگے لگا دیتی تھی، چیک اینڈ بیلنس کا بہت پرابلم ہوتا تھا. بالکل ایسا. اس دفعہ ہمیں جو کلیئر کٹ ڈائریکشن سی ایم کی طرف سے دی گئی ہے اور پرائم منسٹر کی طرف سے دی گئی ہے کہ ٹائیگر فورس کے جتنے یوتھ کے لڑکے ہیں انہوں نے سستے بازاروں کا وزٹ کرنا ہے، صحیح چیزوں کی چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. کوانٹٹی پہ نہیں توجہ دینی، کوالٹی آپ نے لازمی دیکھنی ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے چینی کا بحران کتنا تیزی سے آ رہا ہے، الحمدللہ کل جو میرا وزٹ تھا بڑا سموتھلی چل رہا ہے سارا کچھ، تو لوگ خوش ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ بھی بڑی اچھی پالیسی نکالی ہے کہ رمضان سحری اور افطاری کے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی ہماری، کیونکہ یہ اکثر پرابلم ہوتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی یا سحری کے ٹائم پہ لائٹ چلی جاتی تھی. الحمدللہ یہ بھی ہمارا گورنمنٹ کا ایک اچھا سٹیپ تھا جس کی وجہ سے ہم ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ رمضان کی برکت اتنی زیادہ ہے. دیکھیں ڈے فرسٹ سے جب رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو ماشاءاللہ موسم کو دیکھ لیں آپ، کتنا خوبصورت موسم ہے، پہلے اتنا گرم ہو رہا تھا، اور اپریل میں ایسا موسم میں نے نہیں آج تک دیکھا 28-29 سال میں. تو اور میرا تو یہ کہ میسج ہے پوری یوتھ کو، جب بھی ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لیں، موت ہماری عید کی طرح ہو. دیکھیں ہم رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، رزق میں برکت ہے، بے شک آپ کی دنیاوی کام میں برکت ہے، مزے کی بات ہے دینی کام میں بھی برکت ہے. ایک کام کریں 70 نیکیاں، 2 کام کریں 140 نیکیاں. اور میرا دیکھنے والوں کو ایک ہی کلیئر کٹ میسیج ہے، اپنے دسترخوان کو جب آپ سجاتے ہیں تو اپنے نیبرز میں دیکھیں کیا اس کے دسترخوان میں کوئی کمی تو نہیں بچ گئی. اگر کمی ہے تو اپنا اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. یقین کریں رب بھی راضی ہوگا، محلے دار بھی راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے رزق میں بھی آٹومیٹکلی برکت آئے گی ماشاءاللہ. تو میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا ہرگز اپنی بہتر سمجھوں گا کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی طرف سے صدقہ زکوٰۃ ڈیزرو پرسن کو دیں. یقین کریں اللہ اس رزق میں بڑی برکت ڈالتا ہے. میں جانتے ہیں، یقین کریں پرسنل ایکسپیرینس بھی اگر کہیں تو میرا ہوا ہے کہ اللہ کہ راستے میں آپ 1 روپے دیں گے اللہ آپ کو 10 روپے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں اور میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ پہ خیرات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے انداز ہے اور میں یہ چیز میں آزما چکی ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں اگر 10 روپے دیتی ہوں نا تو مجھے کسی نہ کسی بہانے سے 100 مل جاتا ہے. دیکھیں کیا پتا اللہ کے ساتھ ہمیں میں اسی وجہ سے دے دی ہو کہ میں تمہیں اس شخص کا وسیلہ بنا رہا ہوں، میں وسیلہ بنا رہا ہوں کہ تم اس کو دیتے ہو، تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں اتنا دے دیتا ہوں. یہ بندہ تمہارے سے مانگتا ہے، تم ڈر کے اس کو دے رہے ہو. ہمیں دینا چاہیے. کبھی بھی جو بندہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے یقین مانے اس کو آپ کو کبھی بھی ہاتھ خالی نہیں موڑنا. ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے جانتے، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. بالکل اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ مجھے واپس ملے گا یا اس نیت سے کہ کوئی دیکھے گا اور تعریف کرے گا تو پھر وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. بالکل اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ پہ خرچ کریں. اور یہ تو ایک خوبصورت سا مہینہ ہمیں مل گیا، اس میں جتنا ہو سکے خیرات کرے، جتنا ہو سکے مستحق لوگوں کے کام آئے تو یقیناً آپ کے رزق میں عزت میں اللہ پاک ضرور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. بڑی خوبصورت سی باتیں چلی ان جانزیب، لیکن ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت سا کلام نہ ہو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو بڑھتے ہیں خوبصورت سے کلام کی طرف. جی بسم اللہ کیجیے قاری صاحب. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا
تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بول جائیں گے کیسے ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بول جائیں گے کیسے ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے پاس آئیں گے کیسے یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے نبی کا ذکر ہی ان کا صدقہ ہے میں کہ ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے ان کا صدقہ ہے میں کہ ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے ان کے فیض کرم کے روشن کہکشاں ستارے بڑی ہے روشنی بڑی ہے روشنی بڑی ہے دلکشی بڑی ہے روشنی بڑی ہے دلکشی میرے نبی کی حسن کی زکات ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے بے عمل ہو مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے بے عمل ہو مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے میرے جیسے گناہگار کی وہ شفاعت کریں گے میرے جیسے گناہگار کی وہ شفاعت کریں گے بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت سی محفل اسی طرح سجی رہے گی لیکن حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्या खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत नज़ारा और कितना गर्मा देने वाला एक मंज़र था माशाल्लाह। और उसके साथ साथ हमारे दीगर जो मेहमान थे वो कितनी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, कितनी ज़बरदस्त बातों का एक इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब था जो हमारे अंदर समाया जा रहा था। और उसी हवाले से हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर से ज़रा नुमान साहब और आयशा बीबी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब क्या खूबसूरत सी जाज़ियत दोनों ने स्माइल दी है कि अब कुछ होने वाला है, अब क्या होने वाला अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नुमान साहब आप बताएं कहाँ से शुरू करें? देखें जी, जैसे आपने बताया कि मीडिया वालों का काम लड़ाई करवाना, इंटरेस्टिंग नहीं, लड़ाई नहीं, इंटरेस्टिंग होता है, वो एंटरटेन कर रहे होते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो आपने हमें एज अ फैमिली बुलाया है और आप भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो आप जो पूछेंगे हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बोलें क्या पूछना चाहते हैं। मतलब आपने अर्ज़ किया था कि जी बात भी हम स्टार्ट करते हैं यानी मर्द हजरात, हाँ, और सॉरी भी हम करते हैं मर्द हजरात। तो इसमें आपने पूरे मर्द हजरात की जो कम्युनिटी है उसको बहुत जो है ना दागदार कर दिया सर। देखें जी, अल्लाह पाक ने सनफ़े नाजुक बनाई है तो उसे मान लेना चाहिए। तो बाकी ये है कि उनकी नाजुक सी ख्वाहिशात होती हैं, कभी मान लेनी चाहिए, कभी उन्हें टाल देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं, औरत बहुत नाजुक है। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग रन अगर चलना चाहते हैं तो कभी मान लिया, कभी टाल दिया। इसी तरह आदत बना दें अपने हमसफर की, कुछ मान ले, कभी वो भी मान ले और कभी टाल दे। बिल्कुल। आयशा आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही, मेरी आंखें जल रही हैं, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। नहीं, आप इमोशनल हो गई हैं। एग्जैक्टली, आयशा इमोशनल हो गई है। देखेंगे मेरे सामने कभी एग्जैक्टली बिल्कुल बनता है। और अल्लाह पाक हर बेटी को इस तरह के इतने अच्छे हस्बैंड जो हैं वो दें, क्योंकि लाइफ पार्टनर की पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना है। कोई एक महीने एक साल की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी। इसमें एक एडिशन ये मैं करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन होती है सक्सेसफुल जोड़ा बनाने में। हम कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, वो बेशक अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं मुकद्दर, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब जो अल्लाह की ज़ात है और उस असबाब वालिदैन है। बिल्कुल। तो औलाद के लिए, उनके फ्यूचर के लिए फ़िक्र करते हैं, ख़ासकर जब बच्चे पाल के जब उनकी रिश्तों की बात आती है तो इसमें इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह इनके वालिदैन ने और मेरे वालिदैन ने बड़े ही अच्छे अंदाज में ये तय किया। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने माशाल्लाह डिसीजन लिया और लोगों के लिए एक मिसाल कायम की कि हम जो सोचते हैं, जो हम अपने दिल और दिमाग में जो हमने चीज़ें बिठा ली हैं, जो गंदगी बिठा ली है, जो नेगेटिविटी बिठा ली है, उसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। और इतनी अच्छी मिसाल हमारे सामने है बिल्कुल। और जिस तरह ये कपल माशाल्लाह एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला इनको, मैं कहता हूँ कि हमारी भी उम्र लगा दे, इतने खूबसूरत कपल हैं। मैं जब इनको यकीन करें, जब मैं इनको देखती हूँ ना, अक्सर जब इनके इवेंट्स वगैरह होते हैं मैं जाती हूँ, तो इनका भाग दौड़ के काम कर रहा होना, साथ हंसी मजाक भाई का, आयशा का कर रहे होना, यकीन करें इतनी खुशी हो रही होती कि शायद इतनी मुझे किसी और को देख के खुशी होती होगी। और कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ तो एक अच्छे कपल की निशानी शायद ये मानी जाती है कि हैंडसम सा, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, बड़े अच्छे अच्छे लिबास पहने हो, ब्रांडेड ड्रेसेस पहने हो, बड़ी सी गाड़ी से उतरे। लेकिन असल ज़िंदगी जो जिसे कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, वो है आयशा और नुमान। इनकी किरदार को आप देखें, इनकी जोड़ी को आप देखें, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। एक्चुअली में खूबसूरती ये है, असल में खूबसूरती हकीकी खुशी, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ऐसी खुशी ही अल्लाह पाक हर इंसान को दे और हमें ख़ुद को संवारने की और अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जब हम खुद को चेंज नहीं करेंगे ना, कोई हमें करना भी चाहे, जितनी भी कोशिश कर ले, हम खुद को नहीं बदल सकते। और उसका ताल्लुक ज़हन से एग्जैक्ट सोच से है। सोच से आपने अपना जहन बनाना है, आपने अपना जहन बनाना है, आपने अपनी सोच को तब्दील करना है। जैसे आयशा बीबी जो है इस वक्त माशाल्लाह वो कई लोगों के लिए काम कर रही है, दिया फाउंडेशन कई लोगों के लिए काम कर रहा है। और जैसे उन्होंने पहले अपने एक एपिसोड में बताया था और उन्होंने हमें इमोशनल कर दिया था कि जैसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे मफलूज पैदा होते हैं, उनके वालिदैन एग्जैक्टली माशाल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं करता, और वालिदैन भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो उनके लिए आयशा बीबी काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक वाकई में हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी मिसाल है जो कि हम इस वक्त अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयशा प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ जाती होंगी आपको, अगर आपके काम के हवाले से हम बात करें। प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो आई थिंक कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। घर देखना,
काम देखना, हर चीजें मैनेज हो जाती हैं और ऐसा साथ हो तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसे साथ ही साथ हों तो सफर जो है वो बड़ा ही मेरी शादी से पहले मेरी मतलब बैकबोन मेरी फैमिली थी, मेरे अम्मी अब्बू मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, कोई शक नहीं, बिल्कुल। और शादी के बाद मेरे इन लॉज ने बिल्कुल भी मतलब मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं एक फैमिली से उठ के नई फैमिली में आई हूँ, या मतलब मेरे काम के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ मैं थक भी जाती हूँ तो वो फिर मुझे कह रहे होते नहीं बच्चे तुम कर लो, कि अप्रिशिएट करते हैं हर जगह। इवन कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो समटाइम अगर मुझे कहीं पे एज अ स्पीकर जाना पड़े तो मैं उनसे डिस्कशन कर रही होती हूँ कि मुझे बताएं मैं किन टॉपिक्स पे, ये टॉपिक है इसमें मैं क्या क्या बात करूँ, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री से, क्योंकि वो प्रोफेसर रिटायर्ड है और उनका एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, तो मैं उनसे बड़ी मतलब गपशप लगा रही होती हूँ और फिर पॉइंट्स जो है ना वो निकाल रही होती हूँ कि ये बात मुझे वहाँ पे यूँ बोलनी चाहिए। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट है। फिर मेरी जैसी सास अम्मी हैं तो उनके साथ हो रहा होता है, चीज़ें डिस्कस कर रही होती हूँ, ये करना है इस तरह से कर लूँ या ये कर लूँ, तो बड़ा एक वो चल रहा होता है। फिर मेरी अपनी नंदे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व रखती हूँ अपनी एक्टिविटीज़ में, दिखाना, व्हाट्सएप पे शेयर करना कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये देखिए ये इवेंट हुआ है, ये पहना है, क्या पहनूं, मतलब ये भी सारी चीज़ें उनके साथ ना डिस्कशन चल रही होती है। फिर वो बताती हैं अच्छा ये कलर नहीं तुम ये कलर पहन ली तो ज़्यादा अच्छा लगना था। तो ये चीज़ें मतलब आप अगर पॉजिटिव चलोगे, मैंने अपनी लाइफ शुरू से अब तक जो गुजारी है, मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आती, पर मैं उसको खुद पे हावी नहीं कभी होने देती और पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। जब नेगेटिव हो जाती हूँ कुछ टाइम के लिए, और ये नेचुरल है, उसको एक्सेप्ट करती हूँ और फिर उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ निकाल के तो आगे चलती हूँ। और जो बात ये कह रही थी कि पेरेंट्स की, तो डेफिनेटली वो मेरी सास मेरी माँ है, कभी डांट भी देती है, कुछ भी कर देती है, तो अगर देखिए हमारे शिकायत लगाओ ना, मेरी बात कंप्लीट होने देखिए, अम्मी ने मुझे यूँ कह दिया, मैंने तो ये नहीं किया था, मेरी गलती नहीं थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है, अब मैं तुम्हारी माँ नहीं, अब वो तुम्हारी बात। एग्जैक्टली यही बात कि देखिए हमारे जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हम एक माँ छोड़ के आते हैं, दूसरी माँ को नहीं हम अपना जो ना वो अपनाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये सास है, इसको हमने सास की तरह रखना है, फिर सास भी कहती ठीक है मैं सास हूँ, मेरी बहू बन जाओ। तो देखिए हम एक माँ छोड़ के आते हैं एक घर की, तो दूसरे जो माँ है उसको माँ की तरह समझना चाहिए। तो यकीनन हमें जो हमारा एक वो गिला शिकवा रह जाता है वो नहीं रहेगा कि ये हमारी माँ नहीं, ये सास है। और जो माएँ होती हैं ना उनके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेरी अपनी मेरा अपना परवरिश पे आपका बिल्कुल कि मैं उनको अगर कहती भी हूँ ना कि अम्मी ने ये कहा, ये मेरी गलती नहीं थी, या अम्मी ने क्यों ऐसा कहा सारों के सामने, तो कहती है कोई बात नहीं। मतलब अगर मैंने खुद देखा है कि कुछ माएँ होती हैं अच्छा उनकी ऐसी की तैसी, उन्होंने मेरी बच्ची को बढ़ावा देती हैं चीज़ को, वो ये चीज़ माँ का बहुत होता है। तो वो जब अम्मी मुझे कह देती है तो मैं कहती हूँ हाँ यार मैं वाकई मैंने गलत किया, मैंने हाँ अम्मी को क्यों बता दिया, वो मेरी माँ थी। बस ये कहते हैं हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाना चाहिए, और ये इतना खूबसूरत कपल हमारे सामने है, यकीनन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। और मैं ये समझता हूँ कि गुलदस्ता इतना खूबसूरत था, अब तो पता चला पूरा गुलशन ही खूबसूरत है, पूरा का पूरा बाग ही खूबसूरत है। और इसी खूबसूरती के साथ हम रफ़ाकत अली साहब के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, हमने इख्तितामी कलाम इनसे सुनना है, लेकिन उससे पहले हम इकराम आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहेंगे हमारे नौजवान नस्ल के लिए स्पेशली। देखिए मेरा तो एक ही नौजवान नस्ल को मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएं, ना कि रमज़ान में अपने हर महीने को रमज़ान के महीना समझ के गुजारें। तो यकीन करें कि दुनिया की हमें कोई भी मुश्किलात, जानते हैं हमें कितनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को टेंशन है। रमज़ान के महीने में आपको ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है ना टेंशन आती है, क्योंकि रहमतें करम नमाज तलावत और अल्लाह की रहमतें बरसी होती हैं। खूबसूरत जो प्रोग्राम है मैं एक ही मैसेज दूंगा कि कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना दें। एक आयत पढ़ें, आधा रकू पढ़ें, एक रकू पढ़ें। जब कुरान को आप अपना बना लेंगे ना, रोज़मर्रा का अपनी रूटीन ड्यूटी बना लेंगे, यकीन करें दुनियावी कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, दुनियावी कोई भी मसाइल नहीं होंगे। तो मेरा इससे इतनी खूबसूरत प्रोग्राम हुस्न रमज़ान में ये दोबारा मैं यही मैसेज दूंगा, कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो यकीन करें अपनी ज़िंदगी अपना ईद की तरह हमारी मौत होगी,
زندگی ہماری رمضان کی طرح. کیا بات، پورا ضابطۂ اخلاق ہے اس. بالکل جی بالکل. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین آج کا پروگرام آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. کچھ خدمت خلق کی بھی باتیں کی، کچھ فیملی کی، روٹین کی، کپل کی بھی باتیں ہوئی، ذرا ہنسی مذاق بھی ہوا اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. اور ابھی چونکہ افطاری کا ٹائم بہت زیادہ قریب آ چکا ہے تو دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو، مجھے جانزیب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور ابھی دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے خوبصورت سا اختتامی کلام رفاقت علی صاحب سے. جی بسم اللہ کیجیے. جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. جنزیب بھائی دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے کہ دنیا بہت کی تنگ مسلمان پہ کھو گئی، دنیا بہت کی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ حیرات جا کے لا،
دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا پھر شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ